اور کل کیا ٹائم ہو؟ کل اجلاس ہونا چاہیے. کل اجلاس ہونا چاہیے. 11 بجے کا ٹائم ہے کل ویسے. میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. یعنی یہ جو کل اپنا ڈرامہ رچایا گیا, وہ بھائی اے سی آپ نے بند کیے روزے داروں پر, واش رومز آپ نے بند کیے روزے داروں پر, وضو بھی نہیں کر سکتے تھے, گرمی میں وہاں بیٹھے رہے. خواتین ہماری اپنا جو ہے وہاں پر اندھیرے کے اندر فرش پہ بیٹھی رہیں, اور بعد میں اپنا جو ہے ہم صبر شکر کر کے روزہ کھول کر چلے گئے, فرنیچر توڑوا دیا. اب تیاری ہے کہ معطل کریں. تو عوام گواہ ہے کہ آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, جب اعظم صاحب نے کہا جی کہ ہمیں خبر مل رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس جھوٹے الزام میں پرویز الہی جو ہے وہ معطل کرے گا, تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی کہ یہ غلط ہے, یہ ایسا ہم کچھ کرنے نہیں جا رہے. تو آپ ذرا جمع خاطر ضرور رکھیں, یہ بڑے اہم دن ہیں پاکستانی قوم کے لیے, ہم سب کے لیے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اس بحران کو حل کرنے سے جڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں. عہدے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ملک و قوم کا جو اپنا مفاد ہے وہ سب کو عزیز رکھنا چاہیے, اس سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم پرامن لوگ ہیں, جمہوریت کے اندر بلیو کرنے والے لوگ ہیں, آئین کو ماننے والے لوگ ہیں, کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے. آپ کو بتانا تھا کہ حقائق یہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جیت جو ہے اللہ نے چاہا تو جمہوریت کی ہوگی, حق کی ہوگی, آئین کی ہوگی, عوام کی ہوگی. آپ کے پاس جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ پورا ہے آلموسٹ, لیکن ایک کوسچن جو بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے, جس کا اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ پرٹیکولرلی, کہ آپ لوگ ایک پارٹی ہر گروپ ایسا جسے آپ جو ہے وہ لینڈ مافیا کہا کرتے تھے, ایک کو چینی چور کہا کرتے تھے, تو کیا انہی کا سہارا لے کر جو ہے وہ آپ اس الیکشن کو جیت رہے ہیں, دوبارہ جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس بننے جا رہے ہیں, تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اس کو بتا دیجیے. اور دوسرا یہ بتا دیجیے کیا ان کے ساتھ بعد میں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنے جائیں گے؟ یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں, ہم سب خطا کار لوگ ہیں, اس لیے کہتا ہوں کہ میں آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, نواز شریف صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جمہوریت پہ احسان کیا, میثاق جمہوریت کیا, اور ایک نیا آغاز ہوا. یہ سعد رفیق صاحب بیٹھیں, بھری پارٹی میٹنگز میں ہم کہتے تھے کہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں. پیپلز پارٹی جب اپنا اقتدار میں تھی وہاں پر سینٹر میں, اور بجلی کے اندھیرے تھے اور لوڈ شیڈنگ تھی, اور ہم صوبے پنجاب میں بیٹھے تھے, تو نواز شریف صاحب ایک بات کہتے تھے کہ ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے, ہم نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کرنا. جب گجرانوالہ گیا عدلیہ بحالی کا لانگ مارچ, لوگوں نے کہا گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ میاں صاحب آگے آئیں, اپنا وفاق میں حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا. عمران خان نے بھی میسیج دیا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمارا ہدف تھا کہ ہم نے عدلیہ کو بحال کرنا ہے, گجرانوالہ سے ہم واپس لوٹ آئے. آج بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کا احساس ہے, سیاست میں ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں, سیاست میں الزام تراشی ہوتی ہے, لیکن اب آپ مجھے آج دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کسی ایک آدمی کا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کورٹ میں کہا کہ یار وہ ویڈیو دکھا دو جہاں پہ میں ہیرون اپنی گاڑی میں رکھوا رہا ہوں, اور وہاں پہ قرآن پہ قسم اٹھا لی کہ بھئی رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے ہیرون برآمد ہوئی ہے. سعد رفیق کو کہا جی کرپشن کی ہے, قبضہ کیا ہے. آج تک 4 سال ہو گئے, یہ بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں, میں بھی پیشیاں بھگت رہا ہوں, نواز شریف صاحب نے پیشیاں بھگتی ہیں, شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل کرے گئے, مریم بہن اپنا پیشیاں بھگتی ہیں, ثبوت نہیں ملا. میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ چوہا بھی نہیں نکلا, مچھر بھی نہیں ثابت کر سکا یہ. لیکن یہ مکافات عمل ہے کہ فورن فنڈنگ میں اور توشہ خانہ میں یہ پکڑا گیا ہے, اس کی تلاشی انشاءاللہ ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں, اور اس پاکستان کو بچا لیں, وہ بہت بڑا احسان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ ملک 74 سال میں جو جس دورائے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے, یہ آپ ہی نے اس مجدار میں سے اس ملک کو نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ہمارا حامی ناصر ہو, اور حمزہ شہباز کو کامیاب نہیں ہونا, شہباز شریف کو کامیاب نہیں ہونا,
اس ملک کے اندر جمہوری نظام کو کامیاب ہونا چاہیے اور پاکستان کی عوام کو کامیاب ہونا چاہیے۔ ایک آخری سوال عمران خان نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی سزا کیا بنتی ہے؟ جی، جو عمران خان نے اب تک کیا ہے، آئین کو توڑا ہے، ان کی سزا کیا بنتی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کو سی ایم کے عہدے کی خواہش نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر کے عہدیدار ہیں، آپ سی ایم کے یہاں پہ ہیں، تو آپ کے علاوہ پارٹی میں کوئی اس طرح کا بندہ نہیں جس کو آپ سی ایم وہ کر سکیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ 6 کو سیشن ہے لیکن اب 6 کی بجائے 16 ہوئی ہے، تو کتنی دیر تک ہوٹل میں رکھیں گے ایم پی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ دیکھیں، عہدے جو ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، شکلیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں۔ مجھے آج اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے مجھے اگر فخر ہے نا کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں جس نے 18 سال کی عمر میں جیل کاٹی، اور جب 6 مہینے کی جیل کاٹی تو عدالت نے کہا کہ اس کی تو عمر نہیں تھی اور کواش کیا گیا میرا کیس۔ 1 سال میرا پڑھائی کا ضائع ہو گیا، 10 سال مجھے مشرف دور میں یہاں پر یرغمال بنا کے رکھا گیا، اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکا، اپنے دادا کی میت کو لحد میں میں نے قبر میں اکیلے اتارا، دوسرا کوئی خاندان کا فرد نہیں تھا۔ میرے والد کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے اور اپنا جو ہے وہ انہوں نے خط لکھا کہ بیٹا میں ابھی آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں، اگر زندہ نہ بچا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے۔ 10 سال، اب 22 مہینے جیل کاٹی، سعد رفیق صاحب نے جیل کاٹی۔ تو اگر جماعت نے میری اپنا ایک سیاسی کارکن کے ناطے مجھ پہ اعتماد کیا، اور جماعت نے نواز شریف صاحب کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جماعت کا، اپنے ہاؤس کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جمہوریت ہے۔ اگر اس کارکن کو انہوں نے چنا ہے تو میں اپنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ایک 22 سال کی جو جدوجہد ہے یہ نہ بھولیا کریں۔ اور آخری بات، سعد رفیق صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے، اس پہ میں بات کرنی گزارش کر رہا ہوں کہ 2 مرتبہ جیل شہباز شریف جائے، نواز شریف 150 پیشیاں بھگتے، بیٹی اس کی جیل میں جائے، حمزہ شہباز جیل میں جائے، سعد رفیق جیل میں جائے، پھر جب اپنا کوئی اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے تو آپ ہم سے پوچھے بھی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ٹھہر جائیں۔ یہ بڑا اہم کوشچن کیا بھائی نے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوا ہے، اس پروسیس میں حمزہ شہباز صاحب شامل نہیں تھے، جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ایم ایل این کا امیدوار کون ہوگا۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب اس کا حصہ ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب بھی اس کے گواہ ہیں۔ ہمارا باقاعدہ ایک ایڈوائزری گروپ ہے پارٹی کا، اس کے اندر اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا، اور اس کو ڈسکشن کرنے کے بعد ایک ریکمنڈیشن کلیکٹیولی پارٹی لیڈرشپ کی جو سینئر ہائرارکی ہے پارٹی کی، اس نے بھیجی ہے شہباز شریف صاحب کو اور لندن۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ آرگومنٹ کیے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے فیصلہ کر لیتے ہیں یا شہباز صاحب خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس معاملے میں نوٹ فرما لیں شہباز شریف صاحب نے کوئی دخل نہیں دیا، حمزہ شہباز شریف نے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہاں لوگ ہیں، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرویز، پہلی بات ہے کہ ہم نے تو یہ پرویز الہی صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی تھی اس کے تو سب سے زیادہ پریوی رانا ثناء اللہ صاحب اور میں اور ایاز صادق صاحب ہیں اور عطا تارڑ صاحب ہیں، کیونکہ سارے عمل میں ہم شامل تھے۔ اور یہ جو ملاقات آپ نے دیکھی ہے ان سے سکرینوں پہ، اس کے پیچھے کئی ملاقاتیں تھیں، جس میں جناب چودھری شجاعت صاحب بھی 1-2 ملاقاتوں میں موجود تھے۔ میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، وہ اپنی بات کے پکے آدمی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کی، اور جب یہ آفر کی ان کو، اس وقت ہم سب آن بورڈ تھے۔ تو حمزہ شہباز نے تو ایک بار بھی اشارتاً بھی نہیں کہا کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، 2 بار جیل کاٹ چکا ہوں، 14 سال سے میں پنجاب کو ڈیل کر رہا ہوں، پولیٹیکلی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، بن کی پیشانی پر تو کوئی شکن نہیں آئی۔ تو ہم نے وہ پرویز الہی صاحب کو آفر کی، لیکن ایک سیکنڈ رانا صاحب، میں 1 منٹ دینا، لیکن یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہماری پوری پارٹی کہ ہم بچ گئے، یعنی یقین کریں ہم بچ گئے۔ ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی، میں پبلکلی سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنا مرضی برا لگے پرویز الہی صاحب کو، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور ڈچ کیا ہے، تو جناب ہم بچ گئے، اور ہمارے پاس بڑا محدود وقت تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب مقابلہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا تکڑا امیدوار میدان میں لانا تھا، اور سچ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے موزوں آدمی کوئی پارٹی میں اس وقت موجود نہیں تھا جو اس مقابلے کو پوری طاقت اور توانائی سے کرتا رہنا ثناء اللہ اور صاحب۔ یہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یہ جو
ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کیا ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب نے. ہم تو انہیں عزت سے ان کو آفر کر کے آئے تھے, اور اس آفر میں بھی حمزہ صاحب کی بھی, اپنا میاں شہباز شریف صاحب کی, اور پوری پارٹی کی مریم نواز صاحبہ کی بھی, ان کی بھی کنسنٹ شامل تھی, جو ہے وہ شامل تھی. بڑے میاں صاحب کی دوسرا کنسنٹ یہ ہے کہ اگر اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ جی باپ ہے بیٹا ہے, تو قائد حزب اختلاف بننے پہ تو 3.5 سال کسی نے اعتراض نہیں کیا, دونوں کے جیل کاٹنے پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو پھر وہ چیزیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پارٹی ویلیو کرتی ہے. نہیں کوئی ایسا اللہ نہ کرے. اور رانا صاحب, اور ایسا نہیں ہوگا. رانا صاحب اور سعد رفیق صاحب کا میں اپنا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے آپ کو حقائق بتائے جو جماعت میں جس طرح ہوا. تو آخر میں یہ شعر ضرور سن لیں. ایک سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں, بس شعر سن لیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, بہت اچھا. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب ہار. رمضان المبارک ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں رمضان بازار میں. اور حمزہ صاحب آپ جو پنجاب کے واحد سیاستدان اتنی کم عمر میں, جو پنجاب کے ہر ضلع کو, ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر آبادی کو جانتے ہیں کون کس حال میں ہے, کیا آپ وزیر اعلیٰ بن کے شہباز شریف والی کارکردگی والی تحریک جو ہے وہ دہرائیں گے اس کو دوبارہ؟ دیکھیں, شہباز شریف نے دن رات اس صوبے کا خدمت کی ہے. میں اب اختتام پہ بس یہ جملے کہوں گا کہ میری دعا ہے جو بحرانی کیفیت نے عوام کو جکڑا ہوا ہے, معیشت جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے, انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ ایک دوراہے پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گرداب سے نکلیں. اور عدالت عظمیٰ پر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کی گاڑی کو بچائے. اور بطور ایک سیاسی کارکن پاکستانی میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے گا. بہت شکریہ آپ سب کو.